اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور صفائی اور طہارت کا سب سے جو مؤثر ذریعہ ہے وہ وضو ہے، اور اس کا بنیادی مقصد، وضو کا بنیادی مقصد جسمانی اور روحانی پاکیزگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پہ اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور اللہ رب العزت کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ اسے نیند آ جائے، وہ رات کی جس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگے، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ بندہ وضو کر کے بستر پر لیٹ جائے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور پھر جب بھی آنکھ کھلتی ہے، کسی بھی رات کے کسی لمحہ میں آنکھ کھل جاتی ہے، وہ بندہ رب سے جو بھی مانگتا ہے دنیا اور آخرت کی بھلائی میں سے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین پر قائم رہو، دین پر، اگرچہ تم اس کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، اور یہ بات جان لو کہ تمہارے تمام اعمال میں سب سے افضل عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی اعمال ہیں سب سے افضل عمل وہ نماز ہے، اور مومن کے سوا کوئی وضو کی پابندی نہیں کرتا۔ وضو صرف مومنوں کے لیے ہے، مومن کے علاوہ کوئی وضو نہیں کرتا۔ یہ مومن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، جسم کی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے، کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے۔ غرضے کہ جو بندہ ہر وقت وضو میں رہتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا خزانہ جو ہے وہ میسر رہتا ہے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ان جسموں کو پاک رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھے گا۔ جو شخص رات کو پاک صاف ہو کر یعنی باوضو ہو کر سوتا ہے، اس کے جسم کے ساتھ لگنے والے کپڑے میں ایک فرشتہ رات بسر کرتا ہے۔ جو بندہ وضو کر کے سوتا ہے اس کے ساتھ اس کے کپڑوں میں ایک فرشتہ بھی رات بسر کرتا ہے۔ رات کو جب بھی وہ شخص کروٹ بدلتا ہے، فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے اس بندے کو بخش دے۔ جو بندہ وضو کر کے سویا، پاکیزگی جسم کی طہارت کر کے سویا، فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اسے بخش دے، یہ رات کو وضو کر کے سویا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور وضو صرف پاکیزگی کا ذریعہ نہیں ہے، صرف وضو جو ہے وہ طہارت کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آئے نا، غصہ تو اس وقت بھی وضو کرنا چاہیے۔ انسان غصے کی حالت میں بہت سارے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے، اور یہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس کو ٹھنڈا کرنے کا ایک علاج، ختم کرنے کا ایک علاج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا غصہ شیطانی اثر سے آتا ہے، اور شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے، اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے۔ بس جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ بندہ وضو کرے غصے کی حالت میں تو غصہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اب سردی کا موسم ہے، جب سردی میں ہم وضو کرتے ہیں تو اس کا الگ سے ہمیں ثواب ملتا ہے۔ وضو کا ثواب تو ملنا ہی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل نہ بتاؤں جن سے اللہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، کہ انسان کے لیے مشکل ہو وضو کرنا، اس وقت جب انسان مکمل وضو کرے، اور پھر مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا،
مسجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا، سو یہی شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ جو لوگ مکمل وضو کرتے ہیں مشکل حالات میں اور پھر مسجد کی طرف چل کر آتے ہیں، یہ شیطان کے خلاف جنگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔